قرآن مجید کی مختلف آیات میں کم و بیش 60 مرتبہ لفظ سحر یعنی جادو استعمال ہوا ہے۔ جو شخص سحر جادو سکھاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ ساحر اور جادوگر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یعنی جادوگر کی سزا تلوار کے ساتھ قتل کرنا ہے۔ شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سحر جادو حقیقت رکھتا ہے، اس سے نقصان واقع ہوتا ہے جیسے بیماریاں یا تعلقات میں بگاڑ۔ بخاری کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہوا تو اللہ کے حکم سے عارضی طور پر جو جادو کا اثر ہوا اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ امت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے، فریب نظر نہیں۔ جادو یہ شیطانی عمل ہے، اس کا سیکھنا سکھانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، لیکن جادو کا اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، خود بخود نہیں۔ علاج کی مشروع صورت قرآن و حدیث کے مطابق رقیہ شرعیہ قرآن دم ہے، نہ کہ کسی جادوگر کے پاس جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج بتاریخ 12 اکتوبر 2025 عیسوی 19 ربیع الآخر 1447 ہجری مقام مسجد آمنہ علیم الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے جادو کی حقیقت، قرآن و حدیث اور محدثین کی روشنی۔ اسلام نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور کے فتنے کی وضاحت کی۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ سحر، جادو بھی۔ جادو کوئی خیالی چیز نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی معاملہ ہے جس کا اثر انسان کے جسم، ذہن اور تعلقات پر واقع ہوتا ہے، لیکن یہ اثر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ جادو اردو زبان کا مشہور لفظ، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جادو کا معنی دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیرنا۔ بھائیوں، قرآن کریم سے جادو کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت کی ضمن میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام طبری رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جادو حقیقت رکھتا ہے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔
کہ جادو کا اثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری، صحیح بخاری حدیث نمبر 5766، صحیح مسلم 2188 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبیب بن عاصم یہودی نے جادو کر دیا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جادو اثر رکھتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے۔ آئیے محدثین کے اقوال دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الطب میں باب السحر قائم کیا اور فرمایا سحر، جادو کا اثر انسان کے بدن اور عقل پر ہوتا ہے، یہ ایک حقیقی چیز ہے، محض وہم اور گمان نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے، اہل سنت کا اجماع ہے کہ سحر کا اثر واقع ہوتا ہے، جادو ایک حقیقت ہے، اس سے بیماری، دیوانگی یا جدائی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جادو کی حقیقت ثابت ہے مگر وہ خالق نہیں ہے بلکہ سبب۔ جادو ایک سبب ہے، زہر موت کا سبب بنتا ہے، ویسے ہی جادو نقصان کا سبب۔ جادو کی شرعی حیثیت، جادو حرام ہے، جادو یہ کبیرہ گناہ ہے، جادو سیکھنے یہ کرانے والے کافر مرتد بھی ہو سکتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے آپ نے ایک چیز کا ذکر یہ فرمایا، آپ نے فرمایا سحر، جادو سے آپ بچو۔ جادو کا شرعی علاج کیا ہے؟ جادو کا شرعی علاج قرآن سے علاج کیسے؟ رقیہ شرعیہ یعنی سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آیات، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے دم کر لینا چاہیے۔ بھائیو، اس جادو کے اثر کے بعد لوگ اس کے علاج کے لیے کاہنوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، حرام۔ مسند احمد کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کیا تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل شدہ وحی کا انکار کیا۔ المہم، جادو ایک حقیقت ہے اور یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے اور اعمال صالحہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔